अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नहायत गर्मा गर्म खबर, वफाकी वज़ीर शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर ख़ान आज वफाकी काबीना के इजलास में ना सिर्फ फट पड़े बल्कि उन्होंने इमरान खान से ये भी कह दिया कि जनाब अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं तो आप हमें बताएं, हम घर चले जाते हैं, लेकिन बराह करम हमारी इज़्ज़तों के जनाजे ना निकलवाएं क्योंकि हम भी वोट लेके आए हैं। उनका कहना था कि मैंने चौधरी निसार अली ख़ान को हराया है, जो बहुत बड़ा नाम है, और एक मरतबा नहीं हराया, 2 मरतबा हरा चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम इस काबीना में आए, आपकी जमात में आए, आपकी काबीना के रुकन बने और हमने आपके विजन के मुताबिक ना सिर्फ काम किया बल्कि डिलीवर करने की भी कोशिश की, और उसका नतीजा हमें ये मिल रहा है कि आज हमारी इज़्ज़तों के जनाजे निकाले जा रहे हैं और आप खामोश बैठे हुए हैं। ये तमाम मामला हुआ आज वफाकी काबीना के इजलास में। उसकी वजह बन रही है इमरान खान के दौर में शुरू होने वाला एक वाहिद मनसूबा, और जिसका नाम है रिंग रोड प्रोजेक्ट। और अभी शुरू भी नहीं, अभी कागज़ों पर है, लेकिन इतना बड़ा तनाज़ा उसके ऊपर खड़ा हो चुका है कि अब शायद मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के टेन्योर के अंदर इस तनाज़े से उनकी जान छूट पाएगी, क्योंकि ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो भी आपके सामने आई है। लेकिन जो असल कहानी है, जो हर रोज़ एक नया मोड़ लेकर खुलती हुई चली जा रही है, उसके नतीजे में इमरान खान और उनकी हुकूमत के लिए इस स्कैंडल से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आज वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास है, इसके एजेंडे के ऊपर बहुत ज़्यादा आइटम्स है, जिसमें ख़ास तौर पर गर्मियों के लिए बिजली घरों को जो अदायगी करनी थी उसका मामला ज़ेर बहस आना था, लेकिन तलावत कलाम पाक के फ़ौरी बाद ही गुलाम सरवर ख़ान की बमबारी का आगाज़ होता है, और वो ऐसी खौफनाक बमबारी करते हैं कि काबीना का पूरा इजलास अमलन मफलूज होकर रह जाता है, काबीना की पूरी कार्रवाई अमलन मफलूज होकर रह जाती है। और उनका ये कहना था, गुलाम सरवर ख़ान साहब, जो वहाँ पे मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि गुलाम सरवर ख़ान साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती थे, इतने ज़्यादा जज्बाती थे कि गुफ्तगू करते हुए उनके मुंह से झाग भी निकल रहा था। वो उनका ये कहना था कि आप पर बात आती है वज़ीर आज़म साहब तो हम उठ के खड़े हो जाते हैं, हम दिन रात आपको आपको डिफेंस करने के लिए, आपको डिफेंड करने के लिए सामने आते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो आप खामोश होकर बैठ जाते हैं। और उस बाद उन्होंने जो एक चैनल के एंकर हैं, GNN के एंकर हैं इमरान रियाज़ ख़ान साहब, उनके ऊपर भी बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की और ऐसे काबीना के इजलास के अंदर ऐसी ज़ुबान उनके बारे में इस्तेमाल की जो कतई तौर पर मुनासिब नहीं है, बल्कि बहुत हद तक उन्होंने उनके लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया और उनको बहुत ज़्यादा तशबीहात दी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन उनको काबीना के इजलास के अंदर ही वैसी ही धमकी दी जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दी थी कि मैं उसको तो मैं देख लूँगा, उसका तो आप फिक्र ना करें, उसको मैं कानून के दायरे में भी लेके आऊँगा, और अगर मुझे वैसे भी उससे निपटना पड़ा तो मैं निपट लूँगा, मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने कहा, गुलाम सरवर ख़ान ने इस बात का इल्ज़ाम लगाया चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब पर कि जो लोग हमारी इज़्ज़तें उछाल रहे हैं, आपकी तरफ से लगाया गया चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब उनको बुला कर इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दे रहा है और हमें इसमें मुलव्वस करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके लगाए हुए लोग हैं जो आपकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इमरान खान साहब खामोश रहे। इस सारी सूरत हाल जब ये डेवलप हो रही थी तो फवाद चौधरी साहब ने इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा संभाला देने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि खान साहब, गुलाम सरवर ख़ान साहब, आपकी बातों में वज़न है, मगर ये बातें आराम से भी हो सकती हैं। आपने तो पूरी काबीना और इस इजलास को मफलूज करके रख दिया है। और उन्होंने उनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में ले जाने की कोशिश की और ये कहा कि जनाब इस इजलास में आने से पहले मैंने एक बयान भी जारी किया है, बल्कि कल मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर बैठ के भी ये बात की है कि हमारी काबीने का कोई वज़ीर इस सारे स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। तो मेरी तरफ से, चूँकि मैं हुकूमत का तर्जुमान हूँ, मेरी तरफ से आपको क्लीन चिट मिल गई है, तो आपको किस चीज़ की परेशानी है, हम आराम सुकून से भी बात कर सकते हैं और आपका जो भी आप मामला है हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बयान में कहा है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो अपोजिशन के रहनुमा हो, काबीना के रुकन हो। इमरान खान की जो एहतसाब पॉलिसी है वो वाज़ेह, हम उस पर अमल दरामद करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जिसके पर फिर गुलाम सरवर ख़ान भड़क गए, क्योंकि जब उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब का जिक्र किया और जुल्फ़ी बुखारी साहब के मामले पे उन्होंने ये कहा कि देखें जुल्फ़ी बुखारी साहब ने उनका नाम आया तो उन्होंने कल रात ही एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर अपनी पोजीशन को ना सिर्फ क्लियर करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक इस मामले की तहकीकात हो रही हैं मैं काबीना के अंदर या प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खुसूसी के तौर पर फ़राइज़ अंजाम नहीं दूंगा। तो हमें तो चाहिए कि आपकी तरफ से भी ऐसा ही प्रेसिडेंट सामने आए। तो जिस पर गुलाम सरवर ख़ान ने कहा कि आप मुझे डिक्टेट मत करें,
میں اس اسکینڈل کے اندر ملوث نہیں ہوں، میرا اس اسکینڈل کے اندر ذرا سا بھی کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ہمیں جان بوجھ کر ملائن کیا جا رہا ہے۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اس اسکینڈل کے اندر تو چیف منسٹر پنجاب کا نام بھی آ رہا ہے، اس اسکینڈل کے اندر تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام بھی آ رہا ہے، کیا آپ ان سے بھی استعفیٰ لیں گے؟ پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہا کہ جناب یہ باتیں جو من سے منسوب کی جا رہی ہیں نا، اس کا میرے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں دیوار سے مت لگائیں، یہ ان کا بڑا سخت جملہ تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اس میں پس منظر کے اندر ایک دھمکی بھی چھپی ہوئی ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں دیوار سے مت لگائیں، کیونکہ یہ سازش ہے آپ کے خلاف اور آپ کی حکومت کے خلاف۔ یہ جو سکینڈل اس وقت منظر عام پر آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے رنگ روڈ کا جو سکینڈل ہے یہ اس حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش ہے، تاکہ ہم لوگ ان سے بد ظن ہو جائیں، کیونکہ یہ اب اگر احتساب کے اتنے ٹائٹ پیرامیٹرز رکھیں گے جہاں پہ کوئی بھی پورا نہیں اترے گا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں تو بھی آپ جب دیوار سے لگا دیں گے تو پھر ہمیں تو آگے بڑھنا ہے یا اپنے لیے کوئی نہ کوئی سپیس تو تلاش کرنی ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے یہی اشارہ اس قسم کا ہی آیا تھا کہ ابھی آپ کو جہانگیر ترین کے بحران کا سامنا ہے، تو اگر ہم جیسے لوگ بھی سامنے آ گئے جن کو آپ نے رائٹلی اور رانگلی اس احتساب کے شکنجے کے اندر کسنے کی کوشش کی ہے، تو پھر ہمارے پاس بھی ریئیکٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو معاملہ اس وقت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور وزیر اعظم نے اس ساری صورتحال کے اندر جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس ساری صورتحال کے اندر ایک طرف تو انہوں نے چپ سادھی رکھی، لیکن اگر وہ بولے تو اپنے دوست، اپنے دست راست، اپنے یار غار زلفی بخاری کی حمایت میں بولے۔ انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، میں اس کے فیصلے کو سراہتا ہوں، لیکن ابھی تک اس کا استعفیٰ انہوں نے منظور نہیں کیا، لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ جناب اس کا فیصلہ بہت اچھا ہے اور ہم اس معاملے کو سراہتے ہیں۔ زلفی بخاری نے مثال قائم کی، اس پر پھر غلام سرور خان ایک دم پھر تیز ہو گئے۔ انہوں نے کہا جناب یہ باتیں آپ مجھے بار بار کیوں سنا رہے ہیں؟ مجھے نا یہ باتیں سنائیں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو خیر کابینہ کا اجلاس آج اچھا خاصا گرما گرمی کا شکار رہا ہے، لیکن اصل سوال اس کے اندر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا یہ واقعتاً اس پروجیکٹ کے اندر، جس طریقے سے کل میں نے آپ کے ساتھ اپنے جو ویلاگ کیا تھا، لاسٹ ویلاگ، اس کے اندر میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بھی شیئر کیے تھے، جس ڈاکومنٹ کے اندر یہ بات واضح ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود اجلاس کی صدارت کی اور خود ہدایات جاری کی زمین کو خریدنے کے لیے، سی ڈی اے کو بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی۔ وہ اس اجلاس کے منٹس سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، جو جنوری کے اندر ہوئے تھے، اور ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی بات اس کے پروجیکٹ کے اندر ہے ضرور جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور زلفی بخاری کا معاملہ بھی بالکل مجھے ویسا ہی لگتا ہے جیسے جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ تھا، کیونکہ جب عمران خان صاحب کو صادق و امین کا کلین چٹ جاری کی جا رہی تھی، تو اسی صورتحال کے اندر اس سے کچھ عرصہ پہلے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو اساسیہ جات کیس کے اندر، ان کو پاناما والے معاملے کے اندر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ تو پھر اس کو، جس کو خود پرائم منسٹر کی طرف سے اور جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ذرائع کی جانب سے کہا گیا کہ جہانگیر ترین صاحب کو جو نااہل کرانے کا جو فیصلہ تھا وہ نواز شریف صاحب اور ان کے درمیان کچھ بیلنس کرنے کے لیے تھا کہ دیکھیں اگر ہم نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو ہم نے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے خلاف بھی فیصلہ دیا ہے تاکہ معاملے کو بیلنس کیا جائے۔ تو اس وقت جو زلفی بخاری کی طرف سے یہ جو استعفیٰ آیا ہے، تو یہ بھی صرف اس معاملے کو اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو کام ڈاؤن کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ میں اور آپ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کو اپنے کام کرنے کے لیے یا اپنے کام کو چلانے کے لیے کسی حکومتی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی کہ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی زلفی بخاری کو اس حد تک پرائم منسٹر کے ساتھ ایکسیس حاصل ہے کہ انہیں ان سے ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بنی گالا کے اندر جو پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہے، ذاتی رہائش گاہ، وہاں پہ وہ اس حصے تک جا سکتے ہیں جہاں پر کوئی اور شخص جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا زلفی بخاری کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اگر معاون خصوصی برائے ٹورزم کے عہدے پر نہیں ہوں گے تب ان کا حکم نہیں چلے گا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کا حکم ویسے ہی چلے گا جیسے اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ اس معاملے کو جب بھی ڈیپلی اور اچھے طریقے سے اس کو پروب کیا گیا، اس کی تحقیقات کی گئیں، تو اس کے نیچے سے میں نے آج جس طرح سے پہلے بتایا کہ یہ
ٹپ آف دی آئسبرگ ہے. ابھی اس کے نیچے بہت بڑا طوفان چھپا ہوا ہے جس کو اس طرح کے کاسمیٹک اقدامات کر کے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آج آپ کی حکومت ہے. آپ اس پر دباؤ ڈال کے زلفی بخاری سے کاسمیٹک استعفیٰ لے کے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بچ نہیں سکتے کیونکہ یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ جب بھی کوئی دوسری گورنمنٹ آئے گی اس معاملے نے دوبارہ ابھر کے سامنے آنا ہے, اور اس وقت آپ کو شاید کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے غلام سرور خان صاحب کا, تو ابھی تک اس معاملے میں جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ بات ثابت ضرور ہو رہی ہے کہ نووا سٹی جس کو منسوب کیا جا رہا ہے غلام سرور خان اور خاص طور پر ان کے صاحبزادے جو خود بھی MNA ہیں, ان کے ساتھ جس طریقے سے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے, تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ضرور ہے. کیونکہ اگر ہم اس کو نووا سٹی کے معاملے کو, زمین کی خرید اور فروخت کو غلام سرور خان سے نہیں بھی جوڑتے, تو تب بھی جو اہم معاملہ اس میں آتا ہے وہ فنل ایریا کا آتا ہے, کیونکہ نووا سٹی اس فنل ایریا پہ لینڈ کرتی تھی جس کو یہاں پر سوسائٹی بننے کے لیے, یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی بننے کے لیے شہری ہوا بازی کی وزارت سے NOC ملنا لازمی تھا, اور غلام سرور خان صاحب نے نووا سٹی کو وہ NOC جاری کیا ہے, یعنی کہ ان کی وزارت نے جاری کیا. انہوں نے خود تو جاری نہیں کرنا, لیکن ان کی وزارت نے جاری کیا ہے, جہاں پر سوالات, جس کی وجہ سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غلام سرور خان صاحب کے صاحبزادے کے نووا سٹی کے جو مالک ہیں جنید صاحب, ان کے ساتھ بڑے قریبی مراسم ہیں, بڑے ذاتی دوست ہیں ان کا اچھا خاصا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو شکوک تو اس حوالے سے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا لڑائی جھگڑے کی نسبت بہتر طریقہ کار تو یہ تھا کہ غلام سرور خان بھی پیروی کرتے زلفی بخاری صاحب کی اور استعفیٰ دیتے تو شاید تحقیقات ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بات تو میں آپ کو کلیئرٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت اقتدار میں ہے اس معاملے کی شفاف انکوائری نہیں ہو سکتی. اب نیب کے پاس تو معاملہ چلا گیا ہے, تو میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی بتایا تھا کہ چونکہ وہ ویڈیو سرتا پا ویڈیو موجود ہے, اس ویڈیو کی موجودگی کے اندر تو تحقیقات نہیں ہو سکتی. ہاں اگر کسی اور کے پاس کوئی اور ویڈیو موجود ہے جو اس سے زیادہ دھانسو قسم کی ویڈیو ہو تو شاید کوئی معاملہ ویڈیو کا بیلنس ہو گیا تو کچھ تحقیقات نکل سکیں. تو دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز اب سامنے آتی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.